میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھارت پہنچ چکا ہوں۔ تارا-پور ایٹمی پلانٹ کی اہم فائلیں اپنے قبضے میں کر چکا ہوں۔ کہانی کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگلے 2 روز میں بالکل فارغ رہا۔ منگل کو یشونت نے حسب معمول ڈاک میرے ساتھیوں کو دی، جس کی کاپیاں بنا کر ڈاک اسے لوٹا دی گئی۔ اب مجھے آئندہ بدھ کو پاکستان سے وائرلیس پیغام کا انتظار تھا۔ بدھ کی صبح ہی میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ مقررہ وقت پر وائرلیس سیٹ آن کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر پاکستانی میسج ملا، جسے ڈی کوڈ کیا گیا۔ میسج میں کہا گیا تھا کہ آئندہ اتوار ایک اسپیشل کوریئر جسے میں جانتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مجھے سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن پر 11 بجے ملے گا۔ تمام ڈاک اس کے حوالے کر دی جائیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جنرل کی سیف سے حاصل شدہ نقشہ، ڈائریاں اور فائلوں کی ایک کاپیوں کے علاوہ یشونت سے متعلقہ تصاویر کی بھی ایک کاپی اپنے پاس رکھی جائے اور شروع سے اب تک مشن کے دوران اپنے پاس رکھی جانے والی سب کاپیاں جلا دی جائیں۔ ہم نے یہ کاپیاں اپنے پاس محض اسی لیے رکھی تھی کہ خدا نخواستہ اگر کوریئر دوران سفر پکڑا جائے تو حاصل شدہ معلومات ضائع ہونے سے بچ جائیں اور ہم دوبارہ انہیں پاکستان پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں نے اس بار بھی جنرل کی سیف سے مہیا انتہائی اہم معلومات کی ایک کاپی اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگر اتوار کو ڈاک لے جانے والے اسپیشل کوریئر کسی مشکل سے دوچار ہو جائے تو معلومات کا یہ خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ گزشتہ تمام ڈاک کی ریزرو کاپیاں جلانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کاپیوں کا ڈھیر کسی اچانک خطرے کی صورت میں ہماری موبلٹی کو کم کر سکتا تھا اور پکڑے جانے کی صورت میں ہمارے خلاف ایک مکمل ثبوت کے علاوہ ہماری حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں اپنے پلانز کو تبدیل کر سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ گزشتہ تمام کاپیوں کو جلا کر ضائع کر دیں۔ شام تک یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اسپیشل کوریئر کی آمد تک میں نے سب ساتھیوں کو اپنی سرگرمیاں ماں سوائے یشونت سے ڈاک لینے سے معطل کرنے کا کہا اور اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ یشونت کی رسم کی ادائیگی آئندہ ہفتے کی شام ٹھہری تھی۔ میں نے یشونت کو بقیہ رقم بھی دے دی۔ میرے پاس 2-3 روز فراغت کے تھے۔ چاند کی 14ویں تاریخ بھی 2 دن بعد تھی۔ میں نے تاج محل آگرہ دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ اگلی صبح آگرے کی ٹرین پکڑ لی۔ انتہائی احتیاط اور حاضر دماغی کے باوجود اس سفر کے دوران مجھ سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس کے متعلق میں آج بھی جب سوچتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے اور اپنی غلطی کا متوقع انجام سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں۔ ریلوے کا سفر ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ 3rd کلاس میں کروں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رش کی وجہ سے اس کلاس میں ہر کوئی جگہ بنانے اور اپنے سامان کی فکر میں مصروف ہوتا ہے اور دوسرے مسافروں کی طرف کم ہی توجہ دے سکتا ہے۔ مجھے ڈبے میں کھڑکی کے ساتھ سنگل سیٹ ملی۔ میرے سامنے کی سنگل سیٹ ایک ہندو برہمن ماتھے پر تلک لگائے الٹی دھوتی باندھے بیٹھا تھا۔ آگرہ پہنچنے سے قریب آدھا گھنٹہ قبل اس برہمن نے ڈھکن والی پتیل کی چمکتی ہوئی گڑوی نکالی اور ہاتھ کی اوک میں پانی انڈیل کر پینے لگا۔ میری پیاس بھی اچانک جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اس برہمن کو کہا، مہاراج اگر کشٹ نہ ہو تو مجھے بھی جل پینے کو دے دیں۔ برہمن نے گڑوی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پانی اپنے ہاتھ کی اوک بنا کر پینا چاہا تو سارا پانی میرے ہاتھوں کی انگلیوں کے خلا سے نیچے بہنے لگا۔ برہمن نے مجھے اس مشکل صورت میں گرا دیکھ کر مسکرا کر کہا، مہاشے آپ گڑوی کو منہ لگا کر جل پی لیں۔ میں نے گڑوی کو منہ لگا کر سیر ہو کر پانی پیا اور شکریہ کے ساتھ گڑوی اسے واپس کر دی۔ میں کھڑکی سے گزرتے ہوئے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک کوئلے کا ایک ذرہ میری ناک میں گھس گیا۔ بھارت میں اکثر ریلوے انجن کوئلے سے چلتے ہیں۔ مجھے چھینک آئی اور بے اختیار میرے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ برہمن نے مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے غصے بھری آواز میں پوچھا، تم مسلمان ہو؟ اسے اپنی گڑوی کے برسٹ ناپاک ہو جانے کا غم اور غصہ تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں نے اسے سرگوشی میں کہا، خاموش رہو،
इस डब्बे में कुछ पाकिस्तानी जासूस सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ इन्हें मुतवज्जा करने के लिए मैंने ये लफ्ज़ कहा है। मैं दिल्ली में IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर हूँ और दिल्ली से ही इन्हें पहचानने की कोशिश में हूँ। ब्राह्मण हैरान और शशदर मुझे देखने लगा। मैंने अपने हवास पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। हम दोनों इस कैफियत का शिकार थे कि गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। ये स्टेशन राजा की मंडी था, यानी आगरे का सिविल स्टेशन। अगला आगरा छावनी था। मैं डिब्बे से बाहर आ गया। ताजमहल दूर से ही दिखाई दे रहा था। हालात के तहत मैंने ताजमहल की सैर का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। चंद मिनटों में ही गाड़ी रवाना होगी और मैं वापस दिल्ली जाने वाली गाड़ी के इंतजार में वेटिंग रूम में बैठ गया। वापसी के लिए मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और शाम ढलने से पहले दिल्ली पहुंच गया। वापसी के सफर के दौरान भी मैं मुकम्मल परेशान रहा। दिल्ली पहुंचकर मैंने फैसला किया कि आगरा जाने और ताजमहल देखने का प्रोग्राम 2-3 माह के लिए भूल जाऊं। मुझे क्या खबर थी कि आइंदा चंद रोज में ही मेरे साथियों को एक हंगामी मिशन पूरा करने के लिए आगरा जाना पड़ेगा। अगले रोज सुबह 10 बजे अब्दुल करीम मेरे होटल में आया। उसने बताया कि कर्नल शंकर 2 दिन आगरा में रहकर गुज़श्ता शाम वापस लौट आया है। रात को नशे में कह रहा था कि आगरे में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों का वाकया अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि 2 और पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। हेडक्वार्टर की तरफ से उसे इस सिलसिले में आगरा जाना पड़ा। वो भारतीय इंटेलिजेंस का शिकवा कर रहा था कि जिस जगह सेफ हाउस में पाकिस्तानी जासूसों को तफ्तीश के लिए रखा गया है, वो राजा की मंडी के रेलवे स्टेशन से आगरा की जानब बने रेलवे आउटर सिग्नल के साथ ही वाक़या है और उसे रिसीव करने वाले DMI यानी डायरेक्टोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों ने रेलवे स्टेशन से लेकर सेफ हाउस तक रेलवे पटरी के किनारे किनारे उसे पैदल चलाया। अब्दुल करीम ने अपने मुतल्लक फिर मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं जल्द ही उसके लिए कुछ करूँगा। कुछ और बातें करने के बाद मैंने उसे 200 रुपये दिए और रुखसत कर दिया। नए पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की खबर ने मुझे पसमुर्दा कर दिया था। मैं अपने साथियों के घर चला गया और इन्हें ये खबर सुनाई। मेरे साथी जवान, निडर और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार थे। ये बात सुनकर वो भड़क उठे और कहने लगे कि इन जासूसों को छुड़वाने के लिए हमें फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे 3 साथी गैर शादीशुदा थे। उनमें से एक कहने लगा, सर, जब हम भारत में दाखिल हुए थे हमने ज़हनी तौर पर यह तस्लीम कर लिया है कि हम अपने खून का आखिरी कतरा तक अपने वतन की हुर्मत और हिफाजत के लिए नछावर कर देंगे। जो पकड़े जा चुके हैं वो भी हमारे भाई हैं और यकीनन यही जज्बा लेकर वो भारत में दाखिल हुए होंगे। अगर हम इन्हें बचाने में कामयाब हो जाएं तो हमारे लिए ये अपने मिशन में कामयाबियों से ज्यादा अहम होगा। चौथे साथी ने कहा, सर, अगर खुदा न खास्ता आप या हम में से कोई पकड़ा जाए और बाकी साथियों को उस जगह का इल्म हो जाए तो क्या हम यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? गिरफ्तार होने वाले भी हमारे अपने हैं और इन्हें छुड़वाने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। मैंने इन्हें कहा कि मैं इनके उस जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन हमें जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना चाहिए। पूरे भारत की आबादी में हम 5 ही एक दूसरे की हकीकत से बाखबर हैं। हमें यहाँ सिर्फ अपने मिशन पूरा करने के लिए भेजा गया है। अगर हम अपने सीनियर्स की हदायत के खिलाफ गिरफ्तार जासूसों को छुड़वाने का फैसला कर भी लें तो हमें पहले चंद बातों को मद्देनजर रखना होगा। सबसे पहले ये कि इन जासूसों की निगरानी पर कितने पहरादार मुतय्यन है और उनके पास किस किस्म का असला है। नंबर 2, ये भारतीय तशद्दुद के बाद इस काबिल भी हैं कि हिरासत से छूटने के बाद फरार हो सकें। नंबर 3, ये कि वो फरार होकर कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ का बॉर्डर तो भारत ने उनके फरार होने के बाद फौरन ही सील कर दिया जाएगा। पहरेदारों ने बगैर मुकाबले के हम उनको हिरासत में छुड़वा नहीं सकते। मुकाबले में हम जख्मी और गिरफ्तार भी हो सकते हैं और ऐसी सूरत में हमारा सारा मिशन उलट पुलट हो सकता है। तो मैं इन्हें समझा बुझाकर वापस लौट आया। मेरे वहमो गुमान में भी ना था
کہ میرے جانے کے بعد وہ خود ہی ساری پلاننگ کر کے میری اجازت اور علم کے بغیر ہی اس پر فوری عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اگلے دن صبح کے 10 بجے میرے نمبر 2 کا فون آیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں فوری مجھے ملنے کے لیے کہا۔ میں حیران تھا کہ ایسی کیا ایمرجنسی پیدا ہو گئی۔ میں نے اسے مغل محل ریسٹورنٹ میں 11 بجے ملنے کو کہا۔ مقررہ وقت پر جب میں ریسٹورنٹ میں پہنچا تو وہ باہر ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ ریسٹورنٹ ابھی کھلا تھا۔ میں اسے ریسٹورنٹ میں ایک گوشے کی ٹیبل پر لے گیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ جو کچھ اس نے بتایا یہ سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ گزشتہ رات سے ہمارے تینوں ساتھی غائب ہیں۔ پہلے تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ تینوں فلم کا آخری شو دیکھنے چلے گئے ہیں۔ جب وہ 12 بجے کے بعد بھی واپس نہ آئے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ بھارت میں قیام کے دوران ایسا پہلی مرتبہ ہوا۔ میری ہدایت کے مطابق انہیں صرف 2 کی ٹولیوں میں باہر جانے کی اجازت تھی۔ فلم کا آخری شو دیکھنے کی سختی سے ممانعت تھی۔ باہر جانے سے پہلے اپنے دونوں ساتھیوں کو بتانا لازمی تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کب تک واپس لوٹیں گے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ 2 کی بجائے تینوں ساتھی رات 8 بجے سے غائب، اور انہوں نے میرے نمبر 2 اور میری غیر موجودگی میں اپنے سینئرز کو بھی اپنے جانے کا کچھ نہ بتایا۔ بقول میرے نمبر 2 کے صبح اس نے ان کا سامان چیک کیا تھا۔ وہ تینوں اپنے پسٹل، فالتو راؤنڈز، چھریاں والے بیڈ ساتھ لے کر گئے تھے۔ مجھے کئی قسم کے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر لیا۔ ان کی گمشدگی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں بلا وجہ سوچ بچار میں وقت ضائع کرنے کے اپنے نمبر 2 کو ساتھ لے کر ان کے گھر چلا گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پر کیا بیتی۔ میں نے ان کے کمروں کو اچھی طرح کھنگال ڈالا، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے ان کی گمشدگی کا سراغ ملتا۔ تھک ہار کر میں نمبر 2 کے کمرے میں جا بیٹھا۔ بار بار ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی کہ وہ فلم کا آخری شو دیکھنے گئے ہوں گے، واپسی پر پولیس کے حوالات میں ہوں گے، اور ان سے تفتیش کے دوران ہمارا سارا بید کھل جائے گا۔ نہ صرف ہم دونوں پکڑے جائیں گے بلکہ ہمارا مشن اور اتنی اہم ڈاک بھی دشمن کے ہاتھ میں لگ جائے گی۔ جیسے جیسے میں اس زاویے سے سوچتا جاتا مجھے آئندہ تاریکی دکھائی دیتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ڈاک اور دوسری ضروری اشیاء یعنی ٹرانسمیٹر، کیمرے اور ہماری اصلی پہچان کا سبب بننے والی تمام اشیاء اس گھر سے فوری طور پر اپنے ہوٹل منتقل کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ تینوں گمشدہ ساتھیوں کو ہمارے ہوٹل کا بھی علم ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں تشدد کے باعث اگر وہ بول پڑے تو دشمن ہوٹل میں بھی فوراً پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے فوری طور پر مجھے اور میرے نمبر 2 کو کسی غیر معروف ہوٹل میں شفٹ کر جانا چاہیے۔ میں نے نمبر 2 کو سب سامان پیک کرنے کا کہا۔ مجھے اس وقت کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ فکر تھی تو ڈاگ اور باقی اشیاء کو محفوظ کرنے اور خود اپنے نمبر 2 کو بچانے کی۔ میں نمبر 2 کے کمرے میں بڑی بے قراری اور اضطرار کی حالت میں بار بار اسے جلد از جلد سامان پیک کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ وقت کا کھیل ہے کہ ہم پہلے اس گھر سے نکلتے ہیں یا پولیس اور دوسری بھارتی ایجنسیاں یہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اس کیفیت میں میری نگاہ ٹائم پیس پر پڑی اور اس کے نیچے ایک کاغذ دبا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ خط ہمارے تینوں ساتھیوں کی طرف سے مجھے اور میرے نمبر 2 کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، اور اس میں ان تینوں کے دستخط موجود تھے۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ ہم تینوں آگرے میں گرفتار 2 پاکستانی جاسوسوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر 2 دن تک ہم واپس نہ لوٹ سکے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم تینوں دشمن کی گولیوں سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور اگر ہم زندہ گرفتار ہو گئے تو ہم سائنائڈ کی داڑھیں چبا کر اپنی جان دے دیں گے، لیکن اپنے راز اور آپ کے متعلق کسی قسم کی معلومات دشمن کو نہ دیں گے۔ خط میں انہوں نے مجھ سے اور نمبر 2 نے اپنے ڈسپلن اور ہدایت کی خلاف ورزی کرنے پر معافی مانگی تھی، اور لکھا تھا کہ اگر ہم یہ قدم نہ اٹھاتے تو ہمارے دماغ اس خیال سے پھٹ جاتے کہ ہمارے 2 پاکستانی بھائی ہمارے جیسے ہی مشن کی تکمیل کے دوران گرفتار ہو چکے ہیں،
اور ان کی قید اور تشدد کرنے کی جگہ کا علم ہونے کے باوجود ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ آپ ہمارے اس اقدام کی کامیابی کی دعا کریں اور ہمارے زندہ نہ رہنے کی صورت میں ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ زندہ رہنے کی صورت میں آپ یا کورٹ مارشل جو سزا دیں گے اسے ہم بخوبی خوشی خوشی بھگتنے کو تیار ہیں۔